السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اردو۔ مسجد مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تمام مسلمان اکٹھے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ دنیا بھر کی مساجد اسلامی ثقافت کی نمائندگی کرتی ہیں۔ دنیا بھر کے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کی عبادت کے لیے دنیا کے ہر کونے میں انتہائی خوبصورت اور وسیع مساجد موجود ہیں۔ ویسے تو ہر مسجد کی اپنی ایک تاریخی حیثیت ہے، لیکن دنیا کی چند مساجد ایسی ہیں جو نہ صرف تاریخی اور مذہبی حیثیت رکھتی ہیں بلکہ ان کا شمار دنیا کی خوبصورت 3 مساجد میں بھی ہوتا ہے۔ ایسی کچھ مساجد جو بہت خوبصورت بھی ہیں اور ان کی مذہبی اور تاریخی حیثیت بھی ہے۔ ہم یہاں ان میں سے 10 مساجد کا ذکر کریں گے۔ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سی ایسی 10 مساجد ہیں جو اپنا تاریخی حیثیت اور مقام رکھتی ہیں۔ تو ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر تو آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا۔ تو پہلے نمبر پر جو مسجد ہے اس کو مسجد الحرام یعنی کہ مکہ مکرمہ بھی کہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں واقع مسجد الحرام دنیا کی سب سے بڑی اور خوبصورت مسجد ہے، جہاں دنیا بھر سے مسلمان عبادت کے لیے آتے ہیں۔ مسجد الحرام کے لغوی معنی ہے حرمت والی مسجد۔ مسجد الحرام کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے شروع کی۔ مسجد الحرام کے درمیان میں بیت اللہ واقع ہے، جس کی طرف رخ کر کے دنیا بھر کے مسلمان دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کی مقدس ترین عبادت گاہ خانہ کعبہ مسجد الحرام کا دنیا کی کسی بھی مسجد سے کوئی مقابلہ نہیں۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ اس مسجد میں عبادت کو موقع اس کو ضرور نصیب ہو۔ اس کی مذہبی اور تاریخی حیثیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے آگے خوبصورتی کا کوئی مطلب رہ ہی نہیں جاتا۔ نمبر 2 پہ ہے مسجد نبوی مدینہ المنورہ۔ کعبہ شریف کے بعد مسجد نبوی مسلمانوں کے لیے دنیا کا اہم ترین مقدس مقام ہے۔ مسجد الحرام کے بعد دنیا کی سب سے اہم مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز 12 ربیع الاول سنہ 1 ہجری کو ہوا۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے فوراً بعد اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور خود بھی اس تعمیر میں بھرپور شرکت کی تھی۔ مسجد کی دیواروں پتھروں اور اینٹوں سے جبکہ چھت درختوں کی لکڑیوں سے بنائی گئی تھی۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ میں واقع مسجد نبوی دنیا میں مسلمانوں کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے، اور اسے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے ہیڈ کوارٹر کی حیثیت بھی حاصل تھی۔ اسلامی روایات کے مطابق مسجد نبوی میں ادا کی گئی نماز کا ثواب مکہ میں خانہ کعبہ والی مسجد الحرام کے علاوہ کسی بھی دیگر مساجد میں ادا کی گئی نماز کے مقابلے میں ہزاروں گنا زیادہ ہے۔ سعودی فرمان روا شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کے دور میں اس کی وسیع کرنے کا سب سے بڑا منصوبہ شروع کیا گیا، جو اب بھی تکمیل کے مراحل میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد ہر برس کروڑوں عقیدت مندوں کی منزل بننے والی اس مسجد میں ایک وقت میں 18 لاکھ سے زائد افراد کے نماز پڑھنے کی گنجائش موجود ہوگی۔ نمبر 3 پہ آتی ہے مسجد اقصی یروشلم۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مقامی مسلمان اسے مسجد الاقصی یا حرم قدسی شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے، جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں 5000 نمازوں کی گنجائش موجود ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ رسول اکرم حضرت علیہ وسلم کو معراج کے موقع سے مسجد حرام سے جس جگہ لے جایا گیا، یہ وہی مسجد اقصی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں سارے انبیاء علیہ السلام کی امامت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد سے سفر معراج پر روانہ ہوئے۔ نمبر 4 پہ ہے مسجد قبلتین مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ کے محلہ بنو سلمہ میں واقع ایک مسجد جہاں 2 ہجری میں نماز کے دوران تحویل الکعبہ کا حکم آیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نماز کے دوران اپنا رخ بیت المقدس سے کعبہ کی جانب پھیرا، کیونکہ ایک نماز 2 مختلف قبلوں کی جانب رخ کر کے پڑھی گئی، اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین 2 قبلوں والی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی کہ آپ مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر کے نماز ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش پوری فرمائی۔ آپ مسجد میں ظہر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے آپ کو اپنا رخ مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف موڑنے کا حکم دیا۔ آپ نے نماز ہی میں اپنا رخ تبدیل کیا، تب اس مسجد کا نام قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد مشہور ہے اور آج تک اسی نام سے جانی جاتی ہے۔ نمبر 5 پہ آتی ہے مسجد قباء۔ مدینہ المنورہ میں تاریخی مسجد قباء اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کی توجہ کا خاص مرکز ہے۔ دنیا بھر سے عمرہ کی ادائیگی یا سیاحتی ویزا پر آنے والے غیر ملکی سیاح مسجد قباء میں اپنی حاضری یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنے کے لیے نوافل ادا کرتے ہیں اور عبادت کر کے ڈھیروں ثواب کماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے روز کبھی پیدل کبھی سواری پر سوار ہو کر اس مسجد میں جاتے اور نماز ادا فرماتے تھے۔ خیال رہے کہ مسجد قباء اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد ہے، جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اور آپ کے صحابہ نے حضرت مدینہ کے موقع پر مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد تعمیر فرمایا۔ مسجد قباء کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ خود پتھر اور گارا اٹھا کر لاتے تھے۔ مسجد قباء مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کو ملانے والی شاہراہ ہجرت پر واقع ہے۔ مسجد قباء مسجد نبوی سے جنوب میں 3.5 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی نے مسجد قباء کی جو تصاویر جاری کی ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسجد میں زائرین کی بڑی تعداد موجود ہے۔ نمبر 6 پہ ہے نیلی مسجد ترکی۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ ترکوں کی تعمیر کردہ سب سے اچھی مسجد کون سی ہے تو سب سے پہلے جو مسجد ذہن میں آئے گی وہ بلا شبہ نیلی مسجد ہوگی۔ نیلی مسجد کو ترکی میں سلطان احمد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ نیلی مسجد استنبول اسکائی لائن کے سب سے دلکش حصوں میں ایک خوبصورت مسجد ہے اور یہ کلاسیکی ترکی آرٹ کی سب سے بڑی مثالوں میں سے ایک ہے۔ یہ قیمتی عمارت سلطنت عثمانیہ کے دور میں استنبول کو پیش کیے گئے اہم ترین کاموں میں سے ایک ہے۔ اس مسجد کے 6 مینار سوئیوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں جو اس مسجد کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں۔ عثمانی عہد کے فرمان روا احمد اول نے یہ مسجد 1609 سے 1616 کے درمیان تعمیر کروائی تھی۔ مسجد میں جا بجا نیلی ٹائلیں لگی ہیں، اسی بنا پر اس کا نام نیلی مسجد بھی رکھا گیا ہے۔ نمبر 7 پہ ہے شیخ زید مسجد ابو ظہبی۔ متحدہ عرب امارات میں واقع اس مسجد کی خوبصورتی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس مسجد میں 82 گنبد تعمیر کیے گئے ہیں جبکہ مسجد کو سونے کے پانی چڑھے فانوس سے راستہ کیا گیا ہے۔ اس مسجد میں دنیا کا سب سے بڑا ہاتھ سے بنایا گیا قلین بھی بچھایا گیا ہے۔ مسجد کے مرکزی ہال میں دنیا کا سب سے بڑا فانوس نصب ہے۔ مسجد کے اندر خوبصورت تالاب تعمیر کیے گئے ہیں جو مسجد کے حسن کو دوبالا کرتے ہیں۔ یہ مسجد متحدہ عرب امارات کے پہلے صدر شیخ زید بن سلطان ال نہیان نے تعمیر کروائی تھی۔ اس مسجد کو متحدہ عرب امارات کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ دبئی میں موجود اس مسجد کے چاروں کونوں پر کھڑے ہو کر 4 مینار 251 فٹ اونچے ہیں۔ مسجد میں گنبد ماربل سے تیار کیے گئے ہیں۔ مسجد کے صحن کا رقبہ 1,80,000 مربع فٹ ہے جس میں سنگ مرمر اور نقش نگاری کا خوبصورت کام کیا گیا ہے۔ اس مسجد میں بیک وقت 40,000 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ شیخ زید بن سلطان کا جسد خاکی بھی اسی مسجد کے احاطے میں دفن ہے جبکہ اس مسجد میں دنیا کا سب سے بڑا قلین بھی بچھایا گیا ہے۔ دنیا بھر سے سینکڑوں سیاح ہر سال مسجد میں دورہ کرتے ہیں اور اس کی تعمیراتی فن کاری کو سراہتے ہیں۔ نمبر 8 پہ آتا ہے سلطان عمر علی سیف الدین مسجد برونائی۔ سلطان عمر علی سیف الدین مسجد سلطان برونائی کے سلطنت برونائی کے دارالحکومت بندری شریف بیگوان میں واقع ہے۔ یہ ایک شاہی مسجد ہے۔ یہ ایشیا کے خوبصورت ترین مساجد اور ملک کے معروف سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ مسجد برونائی کی پہچان سمجھی جاتی ہے۔ اس مسجد کی تعمیر 1958 میں مکمل ہوئی اور یہ جدید اسلامی طرز تعمیر کا شاندار نمونہ سمجھی جاتی ہے جس پر اسلامی اور اطالوی طرز تعمیر کی گہری چھاپ ہے۔ یہ مسجد دریائے برونائی کے کناروں پر واقع ایک مصنوعی تالاب پر تعمیر کی گئی ہے۔ مسجد سنگ مرمر کے میناروں، سنہری گنبدوں اور سرسبز باغات پر مشتمل ہے۔ مسجد کا مرکزی گنبد پر خالص سونے سے کام کیا گیا ہے۔ مسجد 52 میٹر بلندی پر واقع ہے اور بندر سری بیگوان شہر کے کسی بھی شہر حصے سے بآسانی دیکھی جا سکتی ہے۔ میناروں میں جدید برقی سیڑھیاں نصب کی گئی ہیں جو اوپر جانے کے کام آتی ہیں۔ مسجد کے میناروں سے شہر کا طائرانہ منظر قابل دید ہے۔ نمبر 9 پہ آتی ہے فیصل مسجد اسلام آباد۔ اسلام آباد میں مرگلا کے دامن میں دنیا کی چوتھی سب سے بڑی فیصل مسجد ہے۔ دنیا کی عظیم ترین مساجد میں سے ایک فیصل مسجد بھی ہے۔ فیصل مسجد قومی دارالحکومت اسلام آباد میں واقع ہے۔ 10 سال کے طویل عرصے کے بعد فیصل مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی۔ فیصل مسجد کو پاکستان کی قومی مسجد کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ فیصل مسجد 1996 سے 1993 تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا بھی اعزاز رکھتی ہے۔ اس مسجد کا نام سعودی عرب کے مرحوم بادشاہ شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے نام پر رکھا گیا جنہوں نے اس منصوبے کی حمایت اور مالی معاونت کی تھی۔ قرآنی آیات سے فیصل مسجد کی دیواروں کو سجایا گیا ہے۔ فیصل مسجد کافی خوبصورت ہے اور فیصل مسجد کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ پاکستان آتے ہیں۔ نمبر 10 پہ آتی ہے سلطان قابوس مسجد عمان۔ مسقط میں بنائی گئی سلطان قابوس گرینڈ مسجد کو عمان کی سب سے اہم ترین مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس مسجد میں 5 مینار ہیں جن کی لمبائی 300 فٹ ہے جبکہ اس میں 25,000 افراد کے بیک وقت نماز پڑھنے کی گنجائش موجود ہے۔ 1992 میں عمان کے سلطان قابوس بن سید کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ایک بڑی مسجد تیار کی جائے، تبھی اس مسجد کا ڈیزائن منظر عام پر آیا۔ اس مسجد کا ڈیزائن 1993 میں مکمل کیا گیا جبکہ اس کی تعمیر 1994 میں شروع کی گئی اور 6 سال 7 ماہ میں مکمل کی گئی۔ 2001 میں اس کو عام نمازوں کے لیے کھولا گیا اور اس مسجد کی تعمیر میں تقریباً 3 لاکھ انڈین پتھروں کا بھی استعمال کیا گیا۔ ویسے تو دنیا میں بہت سی لاکھوں مسجدیں موجود ہیں لیکن ان میں سے میں نے آپ کو 10 ایسی تاریخی اور خوبصورت مسجدوں کے بارے میں اس ویڈیو میں بتایا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جانے سے پہلے آپ لوگ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اگر آپ کو پسند ہے تو دوستوں سے شیئر کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ پھر ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔